ایک آدمی اسٹیشن پہ آیا, اس نے کہا میں نے جی سرگودا سے پنڈی جانا ہے, ٹرین کتنے بجے آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی آدھے گھنٹے تک آ رہی ہے, آپ ٹکٹ لے کے پلیٹ فارم پہ پہنچے. وہ دیہاتی آدمی تھا, اس نے کہا یار ٹرین کیسی ہوگی؟ اس نے کہا کالا انجن ہوگا اور اس سے دھواں نکل رہا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک. اس نے ٹکٹ لی اور ایک آدمی جو پلیٹ فارم پہ آیا تو دیکھا وہ کالے رنگ کا اور سگریٹ پیتا جا رہا ہے, یہی جا رہی ہے ٹرین. اس نے اس کے اوپر چھلانگ لگائی اور چڑھ گیا. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ٹکٹ لی ہوئی ہے, ایسے نہیں چڑھا. اب مجھے آپ بتائیں کیا وہ کالا آدمی انجن تھا؟ وہ جو سگریٹ پی رہا تھا کیا وہ ریل گاڑی کا انجن بن گیا تھا؟ نہ وہ انجن تھا, نہ اس نے جو کہا اس کا یہ مطلب تھا. یہ تو اس جاہل نے نہیں سمجھا نا, قصور اس جاہل کا ہے, اس اسٹیشن ماسٹر کا تو کوئی قصور نہیں نا کہ اس نے غلط بات بتائی ہے. یہی حال بریلویوں کا, قصور ان کے دماغ کا ہے کہ انہوں نے صحیح بات سمجھی نہیں ہے. ایک بھنگی جا رہا تھا تو اس کو راستے میں خیال آیا کہ بابا جی اپنا منہ ہی دیکھ لینا چاہیے, اتنا عرصہ ہو گیا ہے اپنا بتھاڑ ہی نہیں دیکھا. چلو وہ چلا گیا کہ چوری صاحب ایک شیشہ ہی دے دے, کوئی بتھاڑ ہی دیکھ لوں میں. چودھری صاحب نے سوچا چلو یار بیچارہ بڑی مدت سے اس نے آئینہ نہیں دیکھا ہوگا, ایک شیشہ دے دینا چاہیے اسے. اس نے شیشہ دے دیا, اس میں تو نظر ہی کچھ نہیں آتا بابا جی یہ کیا ہے. اس نے پھر اس پہ کپڑا شپڑا مارا, یار چلو کوئی چلو درویش بندہ سو. اس نے کہا کچھ نہیں نظر آتا. اس نے پھر لیا, پھر اس نے اچھی طرح پانی لگا کے گیلا کر کے صاف کر کے دیا. اس نے کہا لے دیکھ ہون ویک. وہ دیکھا کچھ نہیں. اس نے جو دیکھا دکاندار نے تو یہ شیشے کی الٹی طرف دیکھ رہا تھا. عقل تیرا اپنا خراب ہے, تو آئینے کو کہتا ہے کہ اس میں کچھ نظر نہیں آتا. یہی حال بریلوی علماء کا تھا, ان کے اپنے عقل میں فطور اور خیانت اور شیطانیت بھری ہوئی تھی. انہوں نے جان بوجھ کر اکابر دیوبند پر فتوے لگائے, اس لیے کہ عقل خراب تھی, حقیقت ان کو نظر نہیں آئی. اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور فقیروں کو سمجھ آئی ہے گل؟ چاند نکلا رمضان کا تو سارے دیکھ رہے تھے کہ چاند چاند چاند. ایک عورت اپنے وہ بچے کی اس نے اسی وقت اس کی صفائی کی, اس کو پیشاب پخانے کو صاف کیا اور جلدی میں چاند دیکھنے کی خاطر بھاگی کہ چلو میں بھی چاند دیکھوں. تو اس نے پوچھا اڑی کدھر ہے چاند, کہاں ہے؟ تو اس کے ساتھ والے نے کہا وہ نہیں کھڑا. اس نے کہا اچھا. عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہاتھ پھر ناک پہ رکھ لیتی ہے. ہاں وہی ہاتھ اس نے وہاں رکھا. کہتی ہے کہ چاند تو نکلو ہوا ہے لیکن اس دفعہ ہے بدبودار. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ چاند بدبودار تھا یا اس نے ہاتھ نہیں دھوئے؟ اگر یہ ہاتھ نہ دھوئے تو چاند کا کیا قصور ہے؟ چاند تو ویسے ہی نکلا ہے, چاند جیسے پہلے نکلتا ہے اب بھی نکلا ہے. چاند میں تو کوئی بدبو نہیں ہے, لیکن چونکہ اس کا ہاتھ یہاں ہے, یہ ادھر سے سانس بھی لے رہی ہے ادھر سے سونگھ بھی رہی ہے, تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ بولیے. یہی اس طرح کا ایک واقعہ ہے, غالباً حضرت انس کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا کسی اور حضرت کا ہے, کسی بڑے آدمی کا ہے. چاند دیکھ رہے تھے سارے, تو حضرت نے فرمایا چاند وہ کھڑا ہے. سارے کہیں حضرت کہاں ہے؟ وہ نہیں کھڑا. دکھاتے رہے وہ دیکھو مینار کے اوپر یہ جو ہے نا پہاڑ, اس کی وہ فلاں کونے کی, اس طرف دیکھو اس طرف دیکھو, کسی کو نظر نہ آئے. غالباً قاضی شرح تھا, وہ سمجھ گیا. وہ آیا اور اس نے نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آ کے نا ایسے ہاتھ پھیرا اور یہاں ہاتھ رکھا, کہا حضرت آپ دکھائیں. کہتے نہیں اب تو غائب ہو گیا. وہ ہوا کیا کہ آپ کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بھوے,
یہ چونکہ بھویں سفید ہو چکی تھی، ایک ان میں سے لٹک کے نیچے آ رہی تھی، تو وہ اسی کو دیکھ رہے تھے کہ یہ چاند ہے وہ سب. اور اب قاضی شرح سمجھ گیا کہ مسئلہ کیا ہے. اس نے آ کے وہ اس کو اوپر کیا اور کہا حضرت اب دکھائیں. کہا اب تو نظر نہیں آ رہا. بھائی حقیقت حال ہے یا نہیں، یہ ایک الگ واقعہ ہے، الگ بات ہے، لیکن دیکھنے والے نے، یہ جو مولوی احمد رضا خان ہے، اس نے ظلم و ستم کیا ڈھایا کہ بات بنتی نہیں تھی، خواہ مخواہ بنائی.